لوگوں کو تو ملتا ہے نا کسی ذریعے سے سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ، کوئی انڈائریکٹ نہیں، سیدھا سیدھا، عزتیں بھی حضور کے نام پر، شانیں بھی نبی پاک کے نام پر، موجیں بھی سرکار کے نام پر، ہر شے ڈائریکٹ ملتی ہے ہمیں۔ تو ہمارا ذرا انداز بھی اور قسم کا ہوتا ہے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیج جی گئے ہو، تسی تے، میں کیا اور ترجمہ کر لیا تو انہوں تے بڑے ہی سدے اور لگ پائے نے۔ میں نے کہا یہ والا کر لینا، یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا، یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا، اس طرح کا کر لے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی کہ میران دی گل نہ فقیران دی گل ہے، مدینے تے جانا۔ تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں، یہ والا کر لے، اس میں تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے، کئی دولتوں والے رہ جاندے، مسکین نظارے کر دینے، یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے۔ لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں، توفیق ہی نہیں امید، یہ تو کرم ہے رب کریم کا، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، مدینے جا کے بھی، پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی، مواجہ شریف پہ نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے، انہیں توفیق ہی نہیں، وہ آنے نہیں دیتے۔ داخل ہے 313 منافق بھی تھے نا، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا، معاذ اللہ، رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی، حضور کی تقسیم میں کوئی کمی، وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق کے منافق ہی رہے، انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا۔ تو میرے 2 آنسو نکل گئے، اتنا درد والا تو نہیں ہوں، تو نکل گئے کھڑے۔ تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں؟ اردو سپیچ تھا، کب سے کھڑا ہے؟ حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے، رونے میں تو محبت نہیں۔ تو میں نے کہا ویسے سچ بچائیں، رونے میں محبت نہیں، رونے میں محبت ہے۔ اور میں کہسی تے اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوجے کمرے جو رون لگ پئی دے، محبت ہوتی ہے نا، والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ، بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے ہیں، رونا محبت نہیں۔ کہنے لگا جی رونا میں بھی محبت ہے، رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح۔ میں نے کہا مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں کہا آ پھر دونوں روئیے، ادھر آ، ہے نا محبت، ادھر آ، دونوں مل کے روتے ہیں، آ جا تو بھی آ۔ لیکن تو رو سکتا، تو نہیں رو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا، ڈیوٹی کرنے آیا ہے۔ تیرا اور میرا فرق ہے، تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں۔ تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا۔ تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا، اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں۔ صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ فقیری ہے، یہ گداگری ہے، گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے، تو کیسے روئے گا؟ اور مجھے تو پتہ ہے نا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، تو مجھے تو خبر ہے نا، من نہ شیخ سعدی کہتے ہیں من نانم کے من دانم، جو میں ہوں اس کا مجھے پتہ، تو مجھے تو نظر آ رہا ہے، مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے، خبر ہے کہ کیا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا عرب، تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں، تو میں تو بخشوانے آیا ہوں، تو صاحب ہوگا بڑا، تو کیسے روئے گا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام۔ اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے، چند لوگوں کی، معاذ اللہ، چند لوگوں کی، جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آج تک وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں۔ 1 گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے، بقی کو جنت ہے نا، جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا، بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا۔ کتنے جی؟ جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے، خالی بقی کہیں، حضور نے نہیں کہا جنت۔ میں نے کہا ہے مجھے غلطی لگ رہی ہے، جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی، جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما، جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے، جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے، جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے، جنت البقیع کے اندر حضرت ابو دردہ ہے، جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے، سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے، جھک گئی نا گردنیں، حضرت سیدہ
او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے، وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں، اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں؟ حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اٹھائے ترمذی، پڑھے ابو داؤد، القبر روضۃ من ریاض المومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں؟ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں صرف، میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں؟ اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان، 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی، اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے؟ عجیب تیرا انداز ہے، عجیب تیرا طریقہ ہے، عجیب تیرا۔ اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے، عقیدت مندوں کا کیا حال ہے؟ میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، میرے دوست جانتے ہیں چائے کی، تو میں نے نا ایک شخص رکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے، چائے کہاں لے کے آتا ہے، کئی زمانے سے پتہ ہے، کبھی کبھی تنا آ جاتا تھا، کبھی کبھی کسی، اس دفعہ میں نے کہا چلو جتنے آئے ہیں سارے ہی چلے۔ ہم لوگ پہنچ گئے، وہ سوڈانی ہے آدمی، سوڈان کا رہنے والا ہے، تو وہ روز عشاء کے بعد نا کئی 100 آدمیوں کے لیے چائے پکا کے لاتا ہے۔ اس نے بیٹھنا ہوتا ہے حضور کے مسجد کی جو باؤنڈری جہاں ختم ہوتی ہے نا، مسجد نبوی کی جالی لگی ہوئی ہے جہاں، اس کے باہر والی سائڈ پہ نا گنبد کے بالکل سامنے گنبد خضرا وہاں نظر آتا ہے، اس نے وہاں بیٹھنا ہے، رات کو چائے لائے گا، کئی بڑے بڑے وہ بھر کے، نہیں یہ ترماس نہیں، کولروں میں چائے لاتا، بڑے بڑے کولر، حمام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، سینکڑوں آدمی چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایک میں نے داد دپے والی جگہ رکھی ہوئی ہے، چلو حضرات چلے، وہاں پہنچے، چائے بڑی مزیدار تھی، بڑی لذیذ چائے، بکریوں کے دودھ کی، سنت ہے نا سرکار کی بکری پالنا، بکریوں کے دودھ کی چائے، تو ایک کپ اس نے دیا، تو میں کہ نوا کو ایک اور دیوے نے دے چڑھنا جی، 2 پیے 3 پیے، وہ چہرے چمک رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، تو گویا گواہی ہو رہی ہے کہ ٹھیک پہ آنے دے، وہ ساتھ تھے نا، چائے پی، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی، وہ دلچسپی تھی اس شخص کے ساتھ، اور وہ عشاء کی نماز ختم ہوتی آ جاتا ہے، وہ سوڈان کا رہنے والا ہے، تو اس کو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ تیرا شغل کیا ہے، کہتا ہے معافی شغل، اینا شغل، یہی شغل ہے جڑے کام لگے ہیں، بس سرکار کے مہمانوں کو چائے پلاتا ہوں، اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے نا وہ تسبیح کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے۔ ہمیں اس نے دیکھ لیا، مجھے کہنے لگا آپ شیخ لگتے ہیں، میں نے کہا نہیں وہ آپ سمجھ گئے ہیں، ورنہ پگڑی شگڑی باندھنے سے آپ محسوس کر گئے ہوں کہ میں سادہ آدمی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہنے لگا نہیں کوئی نعت سنائے، تو اب وہ عربی ہے، ہم اردو اور پنجابی جاننے والے، تو جتنی نعتیں عربی تھی چند، ملا جامی نسیمہ جان بے بتہا گزر کن با احوالم محمد راخب، اور ایک فکرہ ملا جامی کا اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں غریبم بے سہارا خاک سارم یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ، تو ایک لفظ بڑا حسین ہے جو گنبد خضرا پہ پہنچ کے انہوں نے پڑھا تھا، کہنے لگے گناہ گارم شرم سارم، گناہ گار بھی ہوں، شرم فارسی اور عربی میں، گناہ گار بھی ہوں اور گناہ گارم شرم بہر امیدوارم یا رسول اللہ، حضور گناہ گار ہوں، شرمسار ہوں، پر امیدوار بھی ہوں کہ آپ نے معاف بھی کرنا ہے۔ اور وہ ایک وہ پڑھی، پھر میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف پڑھ لو، اب اس کو عربی سمجھ آئے گی، تو مولا یصلی وسلم دائما، تو ایک شعر میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، پھر ایک میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا، وہ دیر تک محفل جمی رہی۔ اب ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، عربی تو ہے نہیں، اس کے بعد شیخ سعدی کو پڑھنے لگے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور، حضرت ابو طالب کی لکھی ہوئی ایک ربائی ہے عربی میں، وہ بات لمبی ہو جائے گی، چند میں نے وہ پڑھی، جتنی
گنجائش تھی، جو کچھ اس وقت ما حاضر تھا، مستحضر تھا ذہن میں، وہ پڑھا۔ توجہ ہے آپ حضرات، کبھی کبھی بات بنی ہوتی ہے، تو بات بنی ہوئی تھی، محفل جم گئی، کہنے لگا اور سنائیں۔ میں کیا، ان ساڑھی عربی ختم ہو گئی، انی سی، اب اردو رہ گئی ہے اور پنجابی رہ گئی ہے، تو تجھے کوئی نہیں سمجھ آئے گی، تو ہم پڑھ دیں گے، لیکن وہ جتنی ہمارے پاس تھی نا، بالغل غلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیو، میں ذرا کتابوں سے میرا تعلق ہے تو مجھے کچھ چند لفظ زیادہ آتے تھے، میں نے کہا جی وہ ہماری اب ختم ہو گئی ہے صاحب، اب ہمارے پاس اردو پنجابی بچی ہے، تو تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ آپ یقین کریں ایک جملہ اس نے کہا جان ہی نکال کے لے گیا، ایک جملہ، ایک لفظ۔ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف کو چہرے ہیں، سامنے حضور کا گنبد ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی نہیں آتی، جتنی آتی تھی پڑھ دی۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا پڑھو پڑھو، اردو میں پڑھو، پنجابی میں پڑھو۔ میں نے کہا نہیں آتی، تو جذبات میں آ گیا، کہنے لگا پڑھو، معافی معلوم ہینا معلوم۔ کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ جو سن رہے ہیں انہیں ساری سمجھ آتی ہے، انہیں ساری سمجھ آتی ہے۔ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، لگا انہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے چھوڑو، ہم کو مجھے سنانے آئے ہو؟ سنانے تو رسول پاک کو آئے ہو صلی اللہ علیہ، معافی معلوم ہینا معلوم، اسے سارا ہی پتا ہے، ان کی بارگاہ میں پڑھو۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا شیخ یہاں بہت لوگ نعت سنتے ہیں، بہت لوگ، تو کہنے لگا تم نے تو ٹولی دیکھی ہے نا، ٹولی دیکھی ہے۔ اگلے دن میں گیا تو پاس ہی بٹھا لیا، میں نے کہا بڑے لوگ نعت سنتے ہیں، یہ تو نہیں سنتے جو چند اندر کھڑے۔ کہنے لگے یہ ٹولی ہے، باقی سارا مدینہ نعت سنتا ہے، تم نے ٹولی دیکھی ہے، ہم نے ٹولے دیکھے ہیں، روز محفلیں ہوتی ہیں، روز یہاں سرکار کی نعت خوانیاں۔ کہنے لگا مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن جن کی پڑھنی ہے انہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی کیفیات، حضور کے شہر کا رنگ، ہر طرف روشنی، ہر طرف نورانیت۔ اس دفعہ سخت سردی تھی، رات کو میری طرح کے نازک مزاج لوگ ایک سویٹر، اس کے اوپر ایک چادر، بڑی ٹھنڈ پھر بھی محسوس ہوتی تھی، پہلے پیر جلتے تھے، اس دفعہ ٹھٹھرتا موسم تھا۔ میں سوچتا تھا شاید رات کو لوگ کم نکلا کریں گے، لیکن بس جدھر جدھر دیکھتے تھے نور ہی نور تھا۔ سردی ہے یا گرمی، بڑی سخت گرمی کا ماحول بھی وہاں دیکھا، اور اس دفعہ بڑی سخت سردی دیکھی، پر چاروں طرف نور برستا دیکھا، چاروں طرف روشنی برستی دیکھی، لوگوں کو دیکھا عقیدوں کی تازگی کرتے، لوگوں کو دیکھا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک سفر میں ہم لوگ نکلے باہر، تو اس نے بٹھا لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے سلام۔ میں باہر نکلے نا تو عادت ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے لبوں پہ، ہماری نسلوں کی زبانوں پہ جاری کرا دیا ہے، باہر نکلے سلام کر کے تو بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیسے؟ بولیے، یہ ہمارا وظیفہ ہے نا، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ یا، یہ لفظ ادا کر رہے تھے۔ تو اس نے کھڑا کر لیا، کہنے لگا ادھر آؤ، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے وضو کرنا تھا، میں نے کہا صاحب آپ لیکچر سن لیں، میں وضو کر کے آیا۔ گزشتہ دفعہ کی بات ہے، وہ بڑے سیانے آدمی تھے، ہمارے ٹیوبر آپریٹر بھی تھے، وہ سننے لگے اس کی بات۔ جب تک میں نے وضو کرنا تھا تب تک انہوں نے لیکچر سننا تھا۔ اس نے پوری تمہید دی، خدا جانے آیتوں کا کیا کیا مطلب بیان کرتا رہا، میں نے تو سنا نہیں۔ میں لوٹ کے آیا، کہنے لگے مولانا بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگا جی ہو گئی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ اس نے کہا سمجھ گئے ہو؟ کہا سمجھ گیا ہوں۔ سلام لی تو نکلتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ کہتے تینوں کی سمجھ آئی؟ کہتے مینوں تے نہیں سمجھ آئی، تینوں ہی آ جانی چاہیے، تو ہی سمجھ جا بات۔ یہ جو نعرہ ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تبدیل ہو سکتا اور یہاں آ کے تو پختہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ ساری فضا کہتی ہوئی نظر آتی ہے یا رسول اللہ۔ آپ حضور کے گنبد پہ دیکھیں تو چاند بھی سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے، ایک سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہوا چلتی ہے نا، جب ہوا تیز ہوا چلتی ہے، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ جنت البقیع کی جانب سے غبار اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تیز ہوا ہے، چھا گیا چاروں جانب غبار، لیکن آپ کان سارے کھول لیں اس کے اندر بھی آواز کوئی نہیں ہوتی۔ موٹے موٹے دانے مٹی کے اڑتے نظر آئیں گے، گرتے نظر آئیں گے، صفائی والے دوڑیں گے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی آواز۔ دانا زمین پہ گرے گا تو اس کی بھی آواز۔ میں اپنے حضرت کے ساتھ جب حاضر تھا تو جوتے باہر رکھتے تھے نا مسجد سے، لوگ تھیلیوں سے نکال کے، تو لوگ جوتا نیچے پھینکتے ہیں، تو فرماتے تھے پھینکنا نہیں، نیچے کر کے رکھو، اے پائے ادب، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے،
आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीना तैयबा हाजिर हुआ करते थे ना, तो ख्वाजा साहब के हालात में लिखा है बड़ा तड़पते थे, एक लफ्ज भी जुबान से अदा नहीं करते थे। जितनी देर गुंबद के सामने खड़े रहते थे रोते ही रहते थे, तड़पते ही रहते थे, आहें भरते रहते थे, बोलते नहीं थे, बस रोना ही रोना, रोना ही रोना। एक दिन लोगों ने कहा कि जनाब हद हो गई है, इतना भी आखिर क्या हुआ? लोग कह देते हैं ना कि इसको ज्यादा इश्क हो गया है, ऐसे काम ही लगा रही है, कुछ ज्यादा हो गया, हमें भी तो मोहब्बत है और भी तो चीजें देखनी चाहिए, यही काम रह गया। तो इतराज किया लोगों ने। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे यार असल बात और है, तुम्हारी कोई और भी दिलचस्पी होगी, तुम्हारा कोई और रंग होगा, लेकिन मैंडा इश्क भी तू, मैंडा इश्क भी तू ते मैंडा यार भी तू। और अगर आप उन लफ्जों पे गौर करें, मैं एक तशरीह, एक आदमी ने PhD की है ख्वाजा गुलाम फरीद पे, गलती होगी उसको, उसने करना कुछ और था, चूंकि उसको सराइकी पे करनी थी जुबान पे, तो ख्वाजा साहब पे लिख के कहता है कि ये उन्होंने अल्लाह के बारे में कहा है, नबी पाक के बारे में नहीं कहा। मैं क्या पागल हो गया है? देखो ना, अकीदा ठीक नहीं है ना तो बाबे के शेर सारे खराब कर देगा, अपना अकीदा नहीं बदलना। मैंडा इश्क भी तू, मैंडा कहता मैंडा जिस्म भी तू ते मैंडी अल्लाह जिस्म हो सकता है? अजीब पागल है ना, उसका तो जिस्म ही नहीं, कहता अल्लाह की शान पे कहा। मैं कहता तेरी मात तुम्हारी, खुदा के बंदे तूने मानना नहीं तो ना मान। मैंडा जिस्म भी तू, मैंडी रूह भी तू, मैंडा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, मैंडे फर्ज फरीजे हज ज़काता सौम सलाता आजान भी तू। मैंने एक मजमून लिखना था हजरत बिलाल हबशी पे, तो मौलाना मुझे कहने लगे लिख के दे। मैंने कहा छाप देना जो मैं लिखूंगा। कहा जनाब छाप देंगे। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, अजान का हुक्म भी बाकी है और सवाब भी बाकी है, लेकिन हजरत बिलाल ने नबी पाक के बाद कोई नहीं पढ़ी। हुक्म भी बाकी है और सवाब भी, लेकिन हजरत बिलाल ने हुजूर के बाद मैंडे फर्ज फरीजे हज ज़काता सौम सलाता आजान भी, मैंडा जिक्र भी तू, मैंडा फिक्र भी तू, मैंडा ज़ौक भी तू, विजदान भी तू, मैंडी आस उम्मीद, मैंडा तकिया मान तरान भी तू। बड़ी लंबी बात है, लेकिन बाबा जी ने हद कर दी खत्म करते हुए, कहने लगे यार फरीद ये कबूल करें मैंडा दीन भी तू ते ईमान भी तू। यार फरीद जे कबूल करें मैंडा दीन भी तू ते मुफ्ती आजम हिंदाला हजरत के साहिबजादे फरमाते हैं फरिश्ते कब्र में आके अगर पूछेंगे ना मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानब इशारा करूं मैं। और आला हजरत फरमाते हैं इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गैर से कम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से एक दर्द की बात भी सुन ले, दर्द की बात भी। मुसलमान हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, लेकिन वो लौटते ही जहाज में बैठते ही, चाहे एयरलाइन पाकिस्तान की हो, अरब की हो, किसी मुल्क की हो, वही बेहयाई, वही उरियानी, वही औरतों के बरहना चेहरे, वही सारा कुछ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों, हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर होने वालों, देखो ना मदीने का इतना हसीन रंग देख के लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन हमारी वो फहाशी, वो उरियानी, वो बेपर्दगी, वो हर जगह उसी तरह मौजूद है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो बेहयाई के मनाजर, वो बेहयाई के, अगर यूरोप के मुल्कों में पाबंदी लग सकती है कि बीबियां सकाफ ना पहने, तो पाकिस्तान में पाबंदी नहीं लग सकती कि यहाँ जो आए पर्दे के साथ आए। अगर किसी ने नकाब नहीं करना तो कम से कम लिबास तो बेहयाई का ना पहने। इतनी उरियानी, इतनी फहाशी। मुझे एक और पोर्ट पे, अरब के एक और एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुकने का, इत्तफाकिया रुकने का मौका बन गया। इत्तफाकिया, वहां भी रंग ढंग बड़े निराले देखे, मुसलमानों की बेराह रवी और हुजूर के दीन से बगावत, सरेआम बगावत। आयतें भी पढ़ रहे हैं, उड़ते वक्त दुआ पढ़ेंगे, जहाज में सारे पढ़ लें, वो दुआ पढ़नी है जिससे बंदा गिरता नहीं, जिससे नुकसान नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, और बेहयाई भी रहेगी, फहाशी भी रहेगी। ये क्या मामला है? दोस्ती रहमान से, खुश रहे रहमान भी और राजी रहे शैतान भी माज़अल्लाह। ये किस तरह का तरीका है? मुसलमान को सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि वो पर्दे का ख्याल करे, पर्दे का ख्याल करे, नजर के पर्दे का ख्याल करे। और जितना हुक्म मर्द के लिए नजर झुकाने का है, उतना ही हुक्म औरत के लिए भी है।
اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ غیر مرد کو دیکھے، وہ بھی اسی طرح اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گی جیسا کہ مرد کرے گا، ہر وقت مدینے سے پیار کرے۔ جس کا کبھی 6 سال بعد بھی ارادہ ہے جانے کا، وہ بھی آج سے حضور کی نعت سننی شروع کرے، اپنے اندر درد پیدا کرے، ذوق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، وجدان پیدا کرے، عقیدہ اتنا خوبصورت، اتنا ٹھنڈا، اتنا حسین رکھے کہ جب مدینے جائے تو کیفیات کا پورا اس کے پاس خزانہ ہو، اس رنگ میں جائے، کعبۃ اللہ سے پیار کرے، اللہ کے گھر سے محبت کرے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، یہ عقیدہ رکھے۔ میرا دل کرتا ہے آئندہ جمعۃ المبارک کو پردے کے بارے میں کچھ بات کروں۔ ہم بندوبست کر دیں گے، میں دوستوں سے کہوں گا وہ یہاں بندوبست کریں گے۔ اگر آپ خواتین کو ساتھ لائیں تو یہاں ایک کونے میں ان کے لیے بندوبست کیا جائے۔ یہ اس بات نے بڑا پریشان کیا ہے، جاتے بھی اور آتے بھی، یہ ایک درد ہے۔ نوجوانوں کو اگر کچھ آپ کہہ دیں وہ پہنچ سکیں، جہاں تک ہماری بات میں اتنا اثر تو نہیں عمل کی کمی کی وجہ سے، لیکن ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ خواتین کو آپ لانے کی کوشش کریں۔ آئندہ جمعہ ہم پردے کے بارے میں بات کریں گے، پردہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اسلام میں اس کے احکامات کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اپیل ہے میری خواتین سمیت آئیں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔